خدا کا نظم و ضبط۔ جب بھی ہم خدا کی مرضی سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم اپنی زندگیوں میں اس کے نظم و ضبط کا تجربہ کرتے ہیں، تو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بچے ہیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جب میں اس اصول کو دیکھتا ہوں اور جب میں صحیفے کے اس اقتباس کو دیکھتا ہوں جو واقعی ہمیں یہ اصول دیتا ہے، تو میں متذبذب ہوں۔ میں متذبذب ہوں کیونکہ جب آپ نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں تو یہ خوشگوار نہیں ہوتا۔ حقیقت میں صحیفوں کے مطابق یہ تکلیف دہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دوسری طرف یہ تسلی بخش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عبرانیوں کے مصنف نے عبرانیوں 12 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت اس خاص موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے کیا لکھا ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر مسیح کا حوالہ دیتا ہوں، اور یہاں مصنف نے لکھا ہے، کیونکہ اس یعنی یسوع پر غور کرو جس نے اپنا خون بہایا، گناہ گاروں کی طرف سے اپنے خلاف ایسی دشمنی کی برداشت کی تاکہ تم تھک کر ہار نہ مانو، گناہ کے خلاف جد و جہد کرتے رہو۔ اور میں اس خاص حوالے پر یقین رکھتا ہوں عبرانیوں کا مصنف 2 باتوں کا حوالہ دے رہا ہے جو اس موضوع سے تعلق میں نظم و ضبط اور دشواری کا باعث بنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے یسوع کے تعلق میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے گناہ گاروں سے دشمنی کو برداشت کیا، یعنی جن لوگوں نے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑا، اس کا خون بہایا، اس کی مخالفت کی۔ لیکن میرے خیال میں ایک اور چیز ہے جس کا یسوع کو سامنا کرنا پڑا، اور میرے خیال میں اس کا خلاصہ اس جملے میں ہے، گناہ کے خلاف جد و جہد۔ کیا یسوع نے گناہ کے خلاف جد و جہد کی؟ جی ہاں، اس نے گناہ کے فتنہ کے خلاف جد و جہد کی۔ در حقیقت بائبل سکھاتی ہے کہ وہ ہر طرح سے آزمایا گیا جس طرح ہم آزمائے گئے ہیں، اور یہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن یقینی طور پر یہ ایک جد و جہد تھی۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہہ رہا ہے، یسوع نمونہ بنا اور وہ قابو پانے کے قابل بنا، وہ اس لحاظ سے فتح یاب ہونے کے قابل بنا، لیکن وہ انسان تھا، اس نے اس تمام مشکل کا تجربہ کیا، یہ تمام درد جو تکلیف دہ تھا۔ میرے عزیزو، عبرانیوں کا مصنف اپنی بات سمجھانے کے لیے پھر پرانے عہد نامے کی ایک نصیحت کی طرف جاتا ہے جو واقعی امثال کی کتاب میں سے ہے، اور یہ اس حقیقت کے متعلق ہے سیاق و سباق میں کہ سلیمان اپنے بیٹے کو نظم و ضبط سے نمٹنے کی تلقین کر رہا تھا، اور وہ یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ پرانے عہد نامے کی مثال ہے، اور آپ اس نصیحت کو بھول گئے ہیں جو آپ کو بیٹوں کے طور پر مخاطب کرتی ہے، اور یہاں وہ ہمیں باپ بیٹے کی لفظی مثال کی طرف لے جاتا ہے، اور یہاں وہ خلاصہ کرتا ہے، میرے بیٹے، یہ سلیمان اب بول رہا ہے، میرے بیٹے، خداوند کی نظم و ضبط کو ہلکا مت لینا، اور جب اس کی طرف سے آپ کو ملامت کی جائے تو ہمت نہ ہارنا، کیونکہ خداوند جس سے پیار کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے اور ہر بیٹے کو سزا دیتا ہے۔ لہٰذا وہ امثال کی کتاب میں باپ بیٹے کی مثال کو استعمال کرنے کے لیے واپس جاتا ہے تاکہ اس حقیقت کو واضح کیا جا سکے کہ خدا ہمارا باپ ہے اور وہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ اب وہ آیت 7 کو بیان کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے، اور یہاں لکھا ہے، خدا آپ کے ساتھ بیٹوں کی طرح برتاؤ کرتا ہے، اس لیے مصائب کی برداشت کریں۔ تو میرے عزیزو، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں اس نے لفظ بیٹے استعمال کیا ہے جو کہ امثال سے آیا ہے، اور یہ سلیمان اور اس کے بیٹے کی ہے، اور آگے کہتا ہے، ایسا کون سا بیٹا ہے جس کو باپ تنبیہ نہ کرتا ہو، لیکن اگر آپ تربیت کے بغیر ہیں تو آپ کیا بیٹے نہیں ہیں؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مثال سے آگے بڑھ رہا ہے جو لفظی طور پر باپ بیٹے سے متعلق ہے، ایک ایسی درخواست ہے، اس میں وہ لفظ بچوں کا استعمال کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ہم اپنے آسمانی باپ کی طرف سے نظم و ضبط میں نہیں رہتے تو ہم ناجائز بچے ہیں۔ اس نے اصل میں اس ترجمے میں لفظ بیٹوں کو شامل کیا ہے کیونکہ یہ ایک سادہ مثال ہے، اور وہ آگے کہتا ہے، ہمارے انسانی باپ ہماری تربیت کرتے ہیں، یعنی بچوں کی طرح، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیا ہمیں روحانی باپ کے آگے سر تسلیم خم کر کے زندہ رہین رہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے، یعنی ہمارے زمینی باپ دادا کے لیے اس بنیاد پر تربیت دی جو ان کو اچھی لگتی تھی، لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شریک ہو سکیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہاں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ نظم و ضبط کا مقصد ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم اس کے بچے ہیں، اور یہ کہ ہم اس کی مرضی سے باہر نہ جائیں، اور محبت ہماری زندگیوں میں خدا کے نظم و ضبط کا محرک ہے، ہمیشہ یہی محرک ہوتا ہے ہمیں باپ کی مرضی میں واپس لانے کے لیے۔ اس کے بعد عبرانیوں کا مصنف ہمیں ایک نئے عہد نامے کی نصیحت کرتا ہے جس میں روح القدس پر یقین رکھنا ہے، اس کے بغیر کسی بھی نظم و ضبط پر عمل
نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیں ہماری شناخت بتاتا ہے۔ جی ہاں، اس وقت کوئی نظم و ضبط خوشگوار نہیں لگتا لیکن تکلیف دہ ہوتا ہے، تاہم بعد میں یہ راست بازی کا پرامن پھل ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس سے تربیت یافتہ ہوں، اور پھر وہ اس حوالے میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ دلچسپ استعارے استعمال کرتا ہے۔ واقعی کسی حد تک آسمانی باپ کی حقیقت اور زمینی باپ کی حقیقت کو ملا رہا ہے، اور یہاں ہم وہ استعارے استعمال کر رہا ہے تاکہ ہمیں خدا کی مرضی پر چلنے میں مدد ملے۔ تو وہ کہتا ہے، اس لیے اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں اور کمزور گھٹنوں کو مضبوط کرو اور اپنے پیروں کے لیے سیدھی راہیں بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ لہٰذا آپ عبرانیوں کے مصنف کے ذریعے خدا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے تعلق سے استعارہ دیکھ سکتے ہیں، اور جب میں نے یہ جملہ دیکھا کہ سیدھے راستے بناؤ تو میرا ذہن فوراً امثال کی کتاب کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ آیات جو نظم و ضبط اور باب کے بارے میں اقتباس سے پہلے ہیں، دیکھیں کہ ہم امثال 3 باب اس کی 5 اور 6 میں کیا پڑھتے ہیں۔ اپنے پورے دل سے خداوند پر بھروسہ رکھو اور اپنی سمجھ پر بھروسہ نہ رکھو۔ وہ یہ نہیں کہتا اسے استعمال نہ کرو، وہ کہتا ہے اس پر تکیہ نہ کرو، اور تیسرا، اپنی تمام راہوں میں اسے پہچانو اور وہ تمہاری راہوں کو سیدھا کر دے گا۔ پہلے اس نے فرمایا اپنے پیروں کے لیے سیدھے راستے بناؤ۔ یہ انسانی ذمہ داری ہے، لیکن آخرکار یہ خدا ہی ہے جو ہمیں اپنے راستے سیدھے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ آپ کو انسان اور خدا کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، یہ سب میرے خیال میں عکاسی اور جواب کے لیے ایک سوال کی طرف جاتا ہے، اور وہ یہ ہے میرے عزیزو، ہمیں ایسے مسیحوں کے بارے میں کیا جواب دینا چاہیے جو بائبل میں ممنوع رویے میں ملوث ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ خدا اس کو منظور کرتا ہے جو وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اب زیادہ خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اسے ایک بڑے تناظر میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیں سوال اور نظم و ضبط پر اس سچائی کے اطلاق کے بارے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہم مثال کے طور پر کرنتھیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ پالوس نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے گناہ میں جی رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے ان کا گناہ اتنا بڑا ہے تو بھی خدا انہیں گھر لے گیا۔ اب جب ہم اپنے بارے میں دیکھتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ بری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے فیصلہ کن اور بے حس ہونا، جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جب وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرتے ہیں جسے جسمانی بیماری کا سامنا ہو۔ تو میرے عزیزو، ایک جذباتی جدوجہد یا کسی قسم کی بیماری، ان کا فوری سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہے جس کی خدا نے اجازت دی ہے۔ یہ ظالمانہ ہے، یہ بے حسی ہے، اور یہ واقعی بہت فیصلہ کن ہے۔ اب خدا ان میں سے بعض اوقات اس طرح شامل ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ پاتے، لیکن اگر ہم کلام کو لیتے اور اس کا اطلاق اس طرح کرتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ ہم کلام کے احساس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے جو خدا کسی شخص کی زندگی کے تعلق سے جانتا ہے، اور وہ چیز جو اسے خوفناک حد تک بے حس بناتی ہے وہ ہے جب انسان خدا کے ساتھ چل رہا ہو اور خدا کی مرضی کا طالب ہو، اور پھر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے آپ کی زندگی میں گناہ ہے۔ اب شکر ہے کہ اس طرح کے بہت زیادہ بے حس لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ کرنتھیوں سے کچھ لے سکتے ہیں اور اسے اس طرح لاگو کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً پالوس نہیں چاہے گا کہ اس کا اطلاق ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، ایسے خدا نہیں چاہے گا کہ اس کا اطلاق ہو۔ اب میں نے یہ بھی کہا ہمیں فیصلہ کن ہونے سے بچنا ہے، کیونکہ کچھ مسیحی ایسے ہیں جو اس بات کو قائم کرتے ہیں جسے وہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ واقعی قانونی طور پر کنٹرول کر رہے ہیں، اور جب آپ ان کی باتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کلام کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر آزاد نہیں ہونا، اور اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم فیصلہ کن نہ ہوں۔ لیکن اس سوال پر واپس آئیں، ہم اس خوبصورت توازن کو حقیقت میں رومیو کی کتاب میں باب 15 میں دیکھتے ہیں، جہاں یہ کہتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے جیسا کہ مسیح نے ہمیں قبول کیا، غیر مشروط طور پر، اور وہ ایمانداروں کی بات کر رہا ہے، لیکن پھر اگلی چند آیات میں فرماتا ہے لیکن ایک دوسرے کو نصیحت کرو، خدا کے کلام کی سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور یہ بائبل کی سچائی ہے کہ محبت کرو، خدا کی مرضی میں واپس آنے میں کسی کی مدد کرنا۔ جی ہاں، میں صرف اس اصول کو دہراتا ہوں جو اس حوالے سے نکلتا ہے، جب بھی ہم خدا کی مرضی سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی میں اس کے نظم و ضبط کا تجربہ کرتے ہیں، تو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بچے ہیں، اور میں صرف یہ کہوں گا اور اس میں اضافہ کروں گا، ہم واقعی یہ نہیں جانتے کہ خدا کس طرح میرے اندر نظم و ضبط لاتا ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، جب میں خدا کی مرضی سے باہر نکلتا ہوں تو میں جان بوجھ کر خدا کی مرضی سے ہٹ جاتا ہوں۔
اور میں جان بوجھ کر ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہوں جس پر مجھے نہیں چلنا چاہیے۔ میرا ضمیر مجھے بتاتا ہے کہ میں خدا کی مرضی سے باہر ہو گیا ہوں، اور جب میں خدا کی مرضی سے اور خدا کے ساتھ رفاقت سے باہر ہوتا ہوں تو یہ میرے لیے نظم و ضبط ہے، اور ہم اس کو بہت سنجیدگی سے لے سکتے ہیں۔ اب حساس ضمیر والے لوگوں کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب وہ خدا کی مرضی سے باہر نکلتے ہیں تو وہ خدا کی مرضی سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے ہم درد رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے رہنما قیادت شروع کرنی چاہیے۔ نظم و ضبط مجھے مبہم جذبات دیتا ہے۔ ایک طرف نظم و ضبط تکلیف دہ ہو سکتا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ خدا کے نقطۂ نظر سے تسلی بخش ہے، کیونکہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہم واقعی اس کے بچے ہیں۔